آج کے مباحثے میں ایوان کی رائے ہے کہ جدید تعلیمی نظام میں طالب علموں کی تربیت کا فقدان ہے۔ میں اس رائے سے قطعی متفق نہیں ہوں، لہٰذا مخالفت میں اظہار خیال کروں گا۔ جناب صدر، سب سے پہلے میں بغیر کسی معذرت کے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے فاضل حریفوں میں سے کسی نے لفظ تربیت کو سمجھا ہی نہیں۔ حضور والا، میں اپنے فاضل دوستوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لفظ تربیت کے معنی صرف اخلاقی تربیت نہیں ہے۔ لفظ تربیت نہایت وسیع لفظ ہے۔ دماغی تربیت، ذہنی تربیت، شعوری تربیت، جمالیاتی تربیت، ادبی تربیت، سائنسی تربیت، سماجی تربیت، تہذیبی تربیت، تفہیمی تربیت، تحریری تربیت، تقریری تربیت، دفاعی تربیت، اقدامی تربیت، انتظامی تربیت، تدریسی تربیت، قائدانہ تربیت، تخلیقی تربیت، تحقیقی تربیت، تنظیمی تربیت۔ صاحب صدر، تربیت کی ہزار قسمیں ہیں، اور مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ جدید تعلیمی نظام میں طالب علموں کی ہر قسم کی تربیت کا اعلیٰ و ارفع طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے، اور نہ صرف یہ نظام اعلیٰ تربیتی نظام ہے بلکہ گزشتہ 150-200 برسوں میں اس کے نہایت مثبت، تعمیری، مؤثر اور کارآمد نتائج دیکھے جا سکتے ہیں۔ صاحب صدر، ہمارے فاضل حریف مجھ پر یہ انگلی اٹھا سکتے ہیں کہ میں نے جدید تعلیمی نظام کا عرصہ 150-200 سالوں پر محیط قرار دیا ہے۔ صاحب صدر، میں نے توڑی آیتاً و مروتاً اس کا عرصہ کم کر دیا ہے، ورنہ تاریخ گواہ ہے کہ ہندوستان میں جدید تعلیمی نظام کی داغ پہ سن 1800 عیسوی میں فورٹ ولیم کالج کلکتہ کے قیام سے ہی پڑ چکی تھی، اور 1824 میں دلی کالج کا قیام عمل میں آ چکا تھا۔ کیا کسی کو شک ہے کہ یہ جدید تعلیمی نظام کی تاریخ نہیں ہے؟ صاحب صدر، اگر اس حوالے سے دیکھا جائے تو تحریک آزادی کے سینکڑوں صفحے اول کے قائدین اسی جدید تعلیمی نظام کے پروردہ ہیں۔ خود بابا قوم مہاتما گاندھی، اولین وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو، اولین صدر جمہوریہ ڈاکٹر راجندر پرساد، ایشیائی بیداری اور نئی مشروعیت کے بانی علامہ اقبال، بابا میرزائی، بھارت رتن سابق صدر جمہوریہ APJ عبدالکلام، ہندوستان اور پوری دنیا کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرنے والے انہی جمہوریت، سیکولرزم اور حقوق انسانی کا نظام دینے والے دنیا کے جتنے بھی نوبل انعام یافتہ ادیب و شاعر، سائنسداں، ماہرین طب، ماہرین معاشیات اور امن عالم کے پیامبر ہوئے ہیں۔ میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کس نظام تعلیم کا فیضان ہے، اور کیا یہ تربیت کا فقدان ہے؟ صاحب صدر، ہمارے فاضل حریف نگاہ اٹھا کر دیکھتے کیوں نہیں کہ نیل آرمسٹرانگ سے لے کر راکیش شرما تک اور راکیش شرما سے لے کر چندریان 3 تک زمین کا پرچم چاند پر لہرانے والوں میں کس تربیت کا فقدان ہے؟ آسمانوں میں پرواز کرنے والی کلپنا چاولہ نے کون سی بہتر تربیت کا مظاہرہ کر دیا تھا؟ صاحب صدر، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جدید تعلیمی نظام میں تربیت کا فقدان ہے تو گویا ہم یہ ڈٹائی کے ساتھ اعلان کرتے ہیں کہ سیکولر سوشلسٹ جمہوری میں ہندوستان کے دستور میں سیاسی، سماجی، معاشی، مذہبی اور تہذیبی آزادی اور تحفظ کے یقین دلانے والے بھیم راؤ امبیڈکر کی تربیت میں کمی ہے۔ صاحب صدر، اگر ہم مسلم اقلیت کی بات کریں تو بر صغیر میں مسلمانوں کی کسی بھی قسم کی ترقی اور اس کے استحکام کا کوئی تصور علی گڑھ تحریک، جامعہ تحریک، جامعہ ملیہ اسلامیہ تحریک اور ہمدرد تحریک کے بغیر ممکن ہے۔ بلکہ مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ علی گڑھ نے، جامعہ نے، ہمدرد نے اور شانتی نکیتن نے تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا ایک نیا تصور پیش کیا ہے، اور اس نظریے و تصور کے بغیر آزاد ہندوستان کی تعمیر اور ترقی کی کوئی تاریخ مکمل نہیں۔ یہ تمام دلائل و براہین اور تاریخی شواہد یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ جدید تعلیمی نظام میں طالب علموں کی تربیت کا فقدان نہیں ہے۔ لہٰذا ایوان سے میری پرزور گزارش ہے کہ ایوان لازماً اپنی اس گمراہ کن رائے کو تبدیل کرے۔ شکریہ۔